پر جو مرثیہ تھا اس میں ان کو بانی اسلام کا ثانی تک قرار دیا. تو جناب گنگوئی صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ احیاء حق کے لیے جھوٹ کا بولنا جائز ہے تا حد امکان تاریخ سے کام لے، اگر ناچار ہو تو کذب صریح استعمال کرے. یہی نقطہ نگاہ سید حسین احمد صاحب مدنی کا ہے جو انہوں نے نقش حیات میں بیان کیا ہے. بانی جماعت اسلامی سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ترجمان قرآن مئی 1958 میں کھلے لفظوں میں اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ہر موقع پر سچائی پر عمل کرنا چاہیے. بعض کا جھوٹ بولنا واجب ہے. جناب سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری جنہیں ان کے معتقدین شہنشاہ خطابت سے معصوم کرتے ہیں، ان کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ضمناً ایک دلچسپ بات میں دو ایک منٹ کے بعد اس معروضات کو ختم کروں گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. مجاہد الحسینی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے فرمودات بخاری. اس میں انہوں نے شاہ جی کی ایک تقریر کا حوالہ دی ہے. لکھتے ہیں کہ شاہ جی نے ایک دفعہ اپنے تقریر کے دوران کہا، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے میری شریعت کہنے والے دراصل ذہنی طور پر کیا تصور رکھتے ہیں. تو شاہ جی نے کہا کہ یار لوگوں نے، یونی کے الفاظ ہیں، یار لوگوں نے شریعت کو نہ ماننے کے لیے میرا نام میری شریعت رکھ دی ہے. یہ فرمودات بخاری کتاب میں ہے. شاہ جی نے ایک دفعہ یہ بیان دیا اور یہ بیان ان کے مشہور عقیدت مند شورش صاحب مدیر چٹان نے ان کے سوانح عمری میں بیان کیا ہے. شاہ جی نے یہ کہا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ اخبارات بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ اس کثرت کے ساتھ بولا جا رہا ہے. صاف طور پر اشارہ ہے کہ وہ دنیا میں تو گئے نہیں، بر صغیری کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہمالیہ پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پورا ہمالیہ دھنس جائے زمین. یہ میری ابتدائی عرضداشت تھی اور اس عرضداشت کے ساتھ میں آپ سے دعا کا بھی طلبگار ہوں. ہم تہی دس تیرے در پہ چلے آئے ہیں، لطف سے اپنے عطا کر ید بیضا ہم کو. سب سے پہلے تو اس حوالے سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہمارا اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ فوری کچھ ایسے عوامل پیدا ہو گئے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ قرارداد پیش کرنا پڑی، یا اس کے پیچھے کوئی بہت لمبی بیک گراؤنڈ ہے؟ حق یہی ہے کہ بظاہر آج تک دوسرے حلقے دنیا کو یہی باور کراتے ہیں
کہ ایک سانحہ روا میں ہوا جس میں قادیانیوں نے دوسرے مسلمان طلباء جو نشتر کالج کے تھے ان کی زبانیں کاٹ دیں، ان کو مارا پیٹا، اور بڑی خون چکاں حکایات پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور عالم اسلام کو خیال آیا کہ یہ تو ان کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے۔ لیکن صاف بات ہے، جیسے کہ میں آئندہ چل کے بیان کروں گا، حضور کی خدمت میں بھی یہ بات ہوئی، یہ ضرب خفیف کا ایک واقعہ تھا، اور کسی ایک مسلک کے طالب علم دوسرے طالب علموں کے مارنے کے واقعات نہیں۔ اس پاکستان میں تو قتل و غارت کے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، ہر شہر میں ہو رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کسی کو مسلم غیر مسلم قرار دینے کا ایسا ہی بات ہے کہ جس سے کہا جائے کہ چونکہ چاول سفید ہیں لہذا زمین گول ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات تھی کہ معاملہ جو تھا وہ عدالت میں دیا جاتا، اور چنانچہ سمدانی عدالت نے پیش کیا، اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ واقعات سے ثابت ہے کہ یہ سارا قصہ مارنے کا یہ سوائے ضرب خفیف کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ جو کمشنر تھے گجرانوالے کے فیصل آباد کے اندر اس موقع پر جبکہ نشتر کالج کے اسٹوڈنٹ فیصل آباد میں پہنچے اور اسٹیج علماء نے مولوی تاج محمود صاحب کے زیر نگرانی پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت صرف سرخی لگائی ہوئی تھی بعض نے دکھانے کے لیے کہ یہ خون ہے، اور حقیقتاً کوئی بات بھی نہیں تھی سوائے اس کے کوئی زبانی کلامی کوئی بات ہوئی ہو، تو باور یہ دنیا کو کرایا جاتا ہے۔ مگر اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کیونکہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں، اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقالہ مکمل کر چکا ہوں، قریباً 300-350 صفحات کا ہے۔ خلاصہ اس کا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف بین الاقوامی ایجیٹیشن اور مخالفت کا محاذ حقیقتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور سب سے پہلا کفر کا فتویٰ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے لگایا۔ لیکن وہ آغاز تھا، اور اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت کے علماء جن میں مولوی کرم الدین صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ ایک مولوی محمد غازی صاحب، انہوں نے یہ لکھا کہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اصل و خیر کے نام سے اشتہار دیا ہے کہ ہم دونوں فریق صلح کر لیں، کہ کم از کم اپنے عقیدے پر ضرور قائم رہیں، لیکن اسلام کے مطابق اخلاقی اقدار کو پامال نہ ہونے دیں۔ یہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے قادیان سے اشتہار دیا، یہ 1900 کی بات ہے۔ تو غازی صاحب نے ایک کتاب شائع کی، راولپنڈی میں چھپی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب مسالت کی بات کرتے ہیں، یہ تو اپنے وقت کے ابو جہل ہے معاذ اللہ، اور آج نہیں تو چند دنوں تک یہ ختم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور مسالت کا جہاں تک تعلق ہے، ایک ہی صورت ہے مسالت کی کہ مرزا صاحب اپنی کتابوں کو جلا دیں، نظر آتش کر دیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو ان کا خیال یہی تھا کہ یہ مخالفت تو ہم کر رہے ہیں مگر یہ جلدی ختم ہو جائے گا قصہ۔ آگے میں بتاؤں گا کہ گورنمنٹ نے کس طرح علماء کی پشپنائی کی، اور علماء نے اس وقت کیا کچھ کردار ادا کیا، تفصیل سے آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ خلافت اولیٰ کے زمانے میں جماعت کو خلافت کے نظام کے استحکام کے لیے حضرت خلیفہ اول کے زیر قیادت اپنی پوری طاقت صرف کرنی پڑی، اور اس دوران بلکہ مسیح موعود کی وفات پر مولانا ثناء اللہ صاحب جیسے عالم دین نے لکھا
کہ میر صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، اس لیے یہ جو مدرسہ احمدیہ بنانے کا قصہ ہے اس کو ختم کرو، یہ ہمارے کام آئے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمام دنیا کے مسلمان میر صاحب کی کتابوں کو جلا دیں، اور آئندہ کوئی مورخ بھی ذکر نہ کرے۔ تاریخ احمدیت میں میں نے اس کی تفصیل دی ہے۔ اور حسن نظامی صاحب سجادہ نشین نظام الدین اولیاء نے یہ کہا کہ میر صاحب جیسے عالم دین تو فوت ہو گئے، اب احمدیوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل جائے۔ تو وہ دور اس طرح ختم ہوا۔ جی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحم اللہ تعالیٰ کو تاج خلافت پہنایا، جی تو اپنے بھی اور بیگانے بھی، اپنوں سے مراد عمائدین تھے جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو بچہ قرار دیتے تھے، تو اس وقت یہ صورت تھی۔ جی وہ منظم مخالفت کا وہ جو رنگ تھا، اس میں بہت سی، اس میں نہ صرف یہ کہ کمی واقع ہوئی بلکہ یقین ہو گیا دشمن کو کہ اب خلیفہ اول کے فوت ہونے کے بعد، اور جبکہ اندرونی کشمکش عروج تک پہنچ گئی ہے اور قیادت اور خلافت کے منصب پر آنے والا ایک بچہ ہے، 10ویں جماعت پاس بھی نہیں ہے، تو اب ہمیں اتنا جوش کے ساتھ مخالفت کرنے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یکایک انقلاب پیدا کیا، دیکھیں اس زمانے میں ایسی حالت تھی کہ حضرت مصلح موعود نے دعا کی اس زمانے میں کہ الہی میں تو اکیلا رہ گیا ہوں۔ اور ایک شعر حضور کا اس زمانے کا یہ ہے کہ اور اپنے فضل سے میرے ہم سفر پیدا، کتنا درد ہے، کتنا سوز ہے۔ جی کر اپنے فضل سے میرے ہم سفر پیدا، کہ اس دیار میں یا رب غریب ہوں میں۔ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اس بچے کی یہ صورت ہے۔ اللہ حضور نے جب اشتہار دیا اس میں فرمایا کہ میں بچہ صحیح، مگر یہ بچہ عرش کے خدا کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں جو خلافت کا مقابلہ کر سکے۔ طوفان اٹھیں گے، خدا ان کے رخ کو بدل دے گا، پہاڑوں جیسے مصائب بھی ہوں گے تو خدا ان کو پاس پاس کر دے گا۔ یہ پہلا اختیار تھا۔ کجا وہ زمانہ کے شروع میں کہتے تھے 10ویں صدی ہیں، پھر چند مہینوں کے بعد کہنے لگے کہ 90ویں صدی مرزا محمود کی بیعت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ صورت یہ تھی کہ پہلا جلسہ سالانہ خلافت ثانیہ کا جو ہوا ہے، جی میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، افسر جلسہ سالانہ نے، جو کہ اس وقت بیت المال کے افسر تھے، ان کی رسید موجود ہے کہ جلسہ سالانہ کے لیے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں، ہم نے حضرت مرزا محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی سے 500 روپے ادھارے لیے۔ یہ صورتحال۔ اس کے بعد یک دنیا بدلی اور خدا کے فضل سے دھوم مچ گئی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی، اور شدی کی تحریک میں ہر قلعہ پاس پاس کر دیا مسلم موعود کے وفادار سپاہیوں اور جرنیلوں نے۔ اور پھر جس وقت کہ سائمن کمیشن آیا، اس وقت کی تحریک میں بھی حضرت مسلم موعود نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ قائد اعظم کا جو مسلک تھا وہی حضور کا مسلک تھا کہ مسلمانوں کے حق میں جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں حکومت سے کوآپریشن کرنا چاہیے، اور ہر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے یہ خدشات ختم ہو جائیں کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد مسلمان ہندو کا غلام بن جائے گا۔ قائد اعظم اسی کوشش میں تھے، اور یہی حضرت مسلم موعود کے ابتدا سے نظریہ تھا۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جب شدی کی تحریک میں ناکامی ہوئی، حالانکہ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، شدی کی تحریک دراصل ریفلیکشن تھا غدر کے زمانے کا۔ غدر کی ساری پلاننگ ہندوؤں نے بنائی تھی،
ہندو مہاراجے اس کے پیچھے کار فرما تھے. مقصد یہ تھا، اور مسلمانوں کو چند مولویوں کو پیسے دیے ان کا، اور یہ تاریخ ہندوستان میں موجود ہے